وہ دروازہ جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ رات غیر معمولی حد تک خاموش تھی، ایسی خاموشی جیسے وقت خود رک گیا ہو۔ احمد اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ باہر سڑک پر پھیلی دھند کو گھور رہا تھا۔ وہ ایک عام سا لڑکا تھا، نہ بہت بہادر نہ بہت کمزور، مگر اس رات اس کے اندر ایک عجیب بے چینی تھی۔ گھر کے سب لوگ سو چکے تھے اور تبھی ٹھک 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 دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ احمد چوک گیا۔ اتنی رات گئے کون ہو سکتا ہے؟ وہ آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، کوئی نہیں تھا، بس خالی راہداری اور ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا۔ شاید وہم تھا، اس نے خود سے کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ مگر جیسے ہی وہ پلٹا، ٹھک ٹھک ٹھک، اس بار آواز زیادہ قریب سے آئی۔ ایسا لگا جیسے دروازہ نہیں، اس کے پیچھے دیوار سے آواز آ رہی ہو۔ احمد کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ دیوار کے قریب گیا اور اس نے پہلی بار دیکھا دیوار پر ایک مدھم سا نشان بن رہا تھا، جیسے کسی نے اندر سے دروازہ کھٹکھٹایا ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے ہمت کر کے ہاتھ بڑھایا اور جیسے ہی اس نے دیوار کو چھوا، دیوار نرم ہو گئی، جیسے پانی ہو۔ احمد نے جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، مگر تجسس خوف پر بھاری پڑ گیا۔ اگر اندر کچھ ہے تو کیا؟ وہ ایک لمحہ رکا، پھر آنکھیں بند کر کے اپنا ہاتھ دوبارہ دیوار کے اندر ڈال دیا اور اچانک وہ اندر کھنچ گیا۔ جب احمد نے آنکھیں کھولے، وہ اپنے کمرے میں نہیں تھا۔ وہ ایک لمبی تاریک راہداری میں کھڑا تھا۔ دیواریں پرانی، نمی زدہ اور کہیں کہیں سے ٹپک رہا پانی۔ اور سب سے عجیب بات، راہداری کے دونوں طرف دروازے ہی دروازے تھے، سینکڑوں، شاید ہزاروں۔ ہر دروازہ مختلف، کسی پر نام لکھا تھا، کسی پر خون کے دھبے اور کچھ بالکل سادہ۔ احمد کے قدم خود بخود آگے بڑھنے لگے۔ اچانک ایک دروازہ خود بخود کھلا۔ اندر سے روشنی آ رہی تھی۔ وہ قریب گیا اور اندر جھانکا۔ یہ اس کا بچپن تھا، وہی گھر، وہی صحن۔ وہ خود ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ میرا ماضی ہے۔ جیسے ہی وہ اندر قدم رکھنے لگا، دروازہ زور سے بند ہو گیا اور ایک آواز آئی، جو گزر گیا وہ واپس نہیں آتا۔ احمد پیچھے ہٹ گیا۔ اب اسے احساس ہوا، یہ جگہ عام نہیں، یہ دروازوں کی دنیا تھی، جہاں ہر دروازہ ایک حقیقت، ایک راز یا ایک انجام چھپائے ہوئے تھا۔ وہ آگے بڑھا۔ ایک اور دروازہ کھلا۔ اس بار اندر اندھیرا تھا، مگر اندر سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ کون ہے؟ احمد نے ہمت کر کے پوچھا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ اندر داخل ہوا اور اچانک اس نے خود کو ایک کمرے میں پایا، جہاں ایک شخص زمین پر بیٹھا رو رہا تھا۔ جب وہ قریب گیا، وہ شخص خود احمد تھا، مگر بوڑھا، ٹوٹا ہوا اور آنکھوں میں بے پناہ پچھتاوا۔ یہ میں ہوں؟ بوڑھے احمد نے سر اٹھایا اور دھیمی آواز میں کہا، تم نے غلط دروازہ کھول دیا تھا۔ کون سا دروازہ؟ وہ جو تمہیں کبھی نہیں کھولنا چاہیے تھا۔ احمد کا دل ڈوبنے لگا۔ کیا مطلب؟ بوڑھے احمد نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے ایک سمت اشارہ کیا۔ آخری دروازہ۔ احمد فوراً پیچھے ہٹا اور راہداری میں واپس آ گیا۔ اب اس کا سانس تیز تھا۔ وہ بھاگنے لگا دروازوں کے درمیان سے، جب تک کہ وہ ایک بہت بڑے دروازے کے سامنے نہ پہنچ گیا۔ یہ باقی سب سے مختلف تھا، سیاہ، اونچا، اور اس پر کوئی نشان نہیں، بس ایک جملہ لکھا تھا،
सच जानने की कीमत सब कुछ है। अहमद के हाथ पसीने से भीग गए। क्या यही वो दरवाज़ा है? उसके दिमाग में बूढ़े अहमद की आवाज़ गूंजी, मत खोलना। मगर दिल ने कहा, अगर नहीं खोला तो कभी नहीं जान पाओगे। चंद लम्हों की खामोशी, फिर उसने दरवाज़ा खोल दिया। अंदर कुछ नहीं था, बस एक आईना। अहमद आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गया और जैसे ही उसने आईने में देखा, उसकी सांस रुक गई। आईने में उसका अक्स नहीं था, बल्कि एक साया खड़ा था। वो साया मुस्कुरा रहा था और फिर उसने बोलना शुरू किया, मैं तुम हूं, वो तुम जिसे तुम हमेशा छुपाते रहे। नहीं, अहमद पीछे हटा। हाँ, तुम्हारा खौफ, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी वो ख्वाहिशात जिन्हें तुम मानने से डरते हो। अहमद के कदम लड़खड़ाने लगे। तुमने मुझे आजाद कर दिया। साया आहिस्ता आहिस्ता आईने से बाहर आने लगा। और अब मैं तुम्हारी जगह लूंगा। नहीं, अहमद चीखा। वो भागने लगा, मगर राहदारी बदल चुकी थी। तमाम दरवाजे गायब हो चुके थे। बस एक रास्ता था और पीछे से साया आ रहा था। कहां भागोगे? ये सब तुम्हारा ही बनाया हुआ है। अहमद जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं क्या करूं? तभी उसे अपनी मां की आवाज याद आई, खुद से भागने वाले कभी नहीं बचते। अहमद ने आंखें बंद की और आहिस्ता से कहा, मैं तुमसे नहीं भागूंगा। साया रुक गया। मैं तुम्हें कबूल करता हूं। अचानक सब कुछ खामोश हो गया। जब अहमद ने आंखें खोली, वो अपने कमरे में था। सब कुछ नॉर्मल था, मगर दीवार पर वो निशान अब भी मौजूद था और उसके नीचे एक जुमला लिखा था, हर इंसान के अंदर एक दरवाजा होता है। कुछ लोग उसे कभी नहीं खोलते और कुछ खोल कर कभी वापस नहीं आते। अहमद खामोश खड़ा रहा, फिर आहिस्ता से मुस्कुराया, मैं वापस आ गया हूं। मगर जैसे ही वो आईने के पास गया, उसका अक्स एक लम्हे के लिए गायब हुआ और फिर वही साया एक लम्हे के लिए मुस्कुराया।